جی السلام علیکم معزز سامعین، اردو ادب کے حوالے سے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آج ہم انشائیہ کی تعریف، اس کی روایت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ لفظ انشائیہ انشاء سے مشتق ہے۔ اردو کے مشہور لغت فرہنگ آصفیہ میں انشاء کے متعلق جو معانی درج کیے گئے ہیں وہ عبارت، تحریر، دل سے کوئی بات پیدا کرنا، طرز تحریر، علم معانی و بیان وغیرہ کے ہیں۔ جبکہ ڈاکٹر وحید قریشی کتاب اردو کا بہترین انشائی ادب میں انشاء کے بارے میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ انشاء کا لفظ ابتدا میں ایک دفتری اصطلاح تھا۔ اس کا اطلاق سرکاری فرامین اور مکتوبات کے رف ڈرافٹ پر ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ فرامین اور مکتوبات کی تحریر اور ترتیب کے لیے انشاء کا لفظ مستعمل ہو گیا۔ اس کے علاوہ مولانا عبد الماجد دریابادی جو ہے کہتے ہیں کہ انشائیہ کی امتیازی خصوصیت حسن انشاء ہے۔ یہ اس کے نام ہی سے ظاہر ہے۔ انشائیہ وہ ہے جس میں مضمون کی اصل توجہ حسن عبارت پر ہو، جس میں مضمون کی اصل توجہ حسن عبارت پر ہو۔ اور مولانا عبد الماجد دریابادی کی یہ جو تعریف ہے، یہ سلیم آغا قزلباش نے جو ہے وہ انشائیہ کی تعریف کرتے ہوئے کتاب انشائیہ ایک ہمہ جہت صنف نثر میں بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ مشہور مصنف غلام جیلانی اصغر جو ہے وہ ایک ادبی رسالے اوراق میں انشائیہ اور افسانہ نمبر میں انشائیہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، انشائیہ ایک ایسی نثری صنف ہے جو اتنی بے ربط ہے جتنی یہ زندگی خود۔ اور اس کے علاوہ مشکور حسین یاد ممکنات انشائیہ میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ انشائیہ ادب کا ایک فطری اظہار ہے، اس لیے ہر ادیب اس کا موجد ہوتا ہے۔ اسی طرح نذیر صدیقی کتاب شہرت کی خاطر میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، انشائیہ ادب کی وہ صنف ہے جس میں حکمت سے لے کر حماقت تک ساری منزلیں طے کی جاتی ہیں۔ یہ وہ صنف ادب ہے جس میں بے معنی باتوں میں معنی تلاش کیے جاتے ہیں اور بامعنی باتوں کی محملیت اجاگر کی جاتی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر وزیر آغا جس کو اردو میں انشائیہ کے بانی جو ہے وہ خیال کیا جاتا ہے، کتاب دوسرا کنارہ میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ انشائیہ اس نثر صنف کا نام ہے جس میں انشائیہ نگار اسلوب کی تازہ کاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اشیاء و مظاہر کے مخفی مفاہیم کو کچھ اس طور سے گرفت میں لیتا ہے کہ ان کی شعور ایک قدم کہ انسانی شعور ایک قدم باہر آ کر ایک نئے مدار کو وجود میں لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس کی روایت کی بات کی جائے تو بلا شبہ انشائیہ کی جو روایت ہے وہ اردو میں مضمون نویسی کے ذریعے ہی آئی، اور اردو میں جو مضمون نویسی کی روایت ہے وہ انگریزی کے جو ایسے ہیں ان سے وجود میں آئی ہے۔ اور اردو میں جو مضمون نگاری کو روایت دینے والے ہیں وہ سر سید ہیں۔ تو اردو میں انشائیہ کی روایت کا جائزہ لینے سے پہلے ہمیں انگریزی میں انشائیہ یا مضمون نگاری کی روایت کے حوالے سے بات کرنی پڑے گی۔ تو انگریزی میں مانتین یا مونتان کو انشائیہ کا بانی اور جد امجد جو ہے وہ خیال کیا جاتا ہے۔ مانتین نے اظہار خیال کے لیے ایک نیا طرز یا اسلوب جو ہے وہ ایجاد کیا اور اسے عیسائی یعنی ESSAI عیسائی کہا، جو رفتہ رفتہ بدلتے بدلتے پھر ایسے کی شکل جو ہے وہ اختیار کر گیا اور ایسے بن گیا۔ تو مونتان یا مانتین کی نثر میں ہمیں جو فکر و خیال ہے اس کے نئے نئے انداز اور زاویے جو ہیں نظر آتے ہیں۔ اس نے زبان سادہ بے تکلف اختیار کی جو تصنع بناوٹ سے پاک تھی، اور یوں لگتا تھا جیسے ایک خود کلامی کا سا انداز اس کی نثر میں موجود ہے۔
اس کے علاوہ سر فرانسس بیکن جو ہے وہ بھی انگریزی میں انشائیہ نگاری کے حوالے سے نہایت اہم نام ہے، بلکہ ان کو انگریزی انشائیہ نگاری کا باب آدم بھی کہا جاتا ہے۔ اور بیکن کے انشائیے بھی ہمیں عام طور پہ چھوٹے چھوٹے فکروں پہ مشتمل سادہ عام فہم جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اس نے دنیا کے بیشتر موضوعات جو ہیں وہ اپنے انشائیے میں بیان کیے، اور اپنی ذات کو بھی اس نے انشائیوں کا موضوع بنایا، لیکن اس کے انداز میں ہمیں کہیں کہیں پہ فلسفیانہ جو ہے وہ انداز نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈیسن اور اسٹیل نے بھی انشائیے لکھے، اور کائنات، زندگی کے وابستہ جو مسائل تھے اور جو موضوعات تھے اور جو سچائیاں تھیں ان کو اپنے انشائیوں کا موضوع بنایا۔ اردو میں انشائیہ کی جو روایت ہے وہ یقیناً مغرب سے آئی ہے، اور ڈاکٹر جاوید شسٹ جو ہیں وہ اردو میں انشائیہ نگاری کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ملا وجہی کو اردو کا اولین انشائیہ نگار جو ہے وہ تصور کرتے ہیں، اور ان کی صبرس کو انشائیہ نگاری کے حوالے سے اہم کتاب جو ہے وہ تصور کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر جاوید شسٹ جو ہے وہ کتاب انشائیہ 25 میں لکھتے ہیں کہ دور سر سید میں انگریزی ادب سے ہمارے انشائیہ نے استفادہ ضرور کیا، مگر یہ کہنا غلط ہے کہ اردو انشائیہ انگریزی سے آیا۔ ہمارا انشائیہ یتن ہمارا ہے، ملا وجہی اردو انشائیہ کا باب آدم ہے۔ تو ڈاکٹر جاوید شسٹ نے ملا وجہی کو انشائیہ کا باب آدم قرار دیا، کیونکہ ان کی کتاب صبرس میں جو ہے ہمیں انشائیہ نگاری کے جو ہے ہلکے پھلکے اولین قسم کے جو نقوش ہیں وہ دستیاب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سر سید کا نام اگر لیا جائے، ملا وجہی کو اولین انشائیہ نگار جو ہے وہ تصور کرنے کی اصل وجہ جو ہے یہ ہے کہ اس نے اپنے ایک منفرد اور جداگانہ اسلوب کی وجہ سے، جس اسلوب میں اس نے تخیل اور خیال آفرینی اور دانشوری کا اظہار کیا، اس بنا پہ اسے انشائیہ نگار تصور کیا جاتا ہے، مگر صرف اسی وجہ سے اس کو ہم اولین انشائیہ نگار نہیں کہہ سکتے۔ ملا وجہی کے بعد ہمیں مرزا غالب کے خطوط میں جو ہے انشائیہ نگاری کے حوالے سے نقوش جو ہیں وہ بآسانی ملتے ہیں۔ مرزا غالب کے خطوط کی بنا پہ ہی اردو جو ہے وہ ایک نئی روایت کی اسیر ہوئی، اور اردو زبان میں سادہ عام فہم نثر کو فروغ ہوا، تصنع اور بناوٹ سے اردو کو نجات ملی۔ تو شبلی نعمانی اپنی کتاب مقالات شبلی جلد دوم میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اردو انشاء پردازی کا جو انداز آج ہے اور جس کے مجدد اور امام سر سید مرحوم تھے، اس کا سنگ بنیاد دراصل مرزا غالب نے رکھا۔ تو غالب کے خطوط میں ہمیں ایک قسم کی ظرافت، شخصی اظہار، سلاست، سادگی اور فکر و خیال کی وہ تمام خوبیاں اور رعنائیاں نظر آتی ہیں جو کہ اردو انشائیہ کے اولین نقوش جو ہیں ہم قرار دے سکتے ہیں۔ تو غالب کے خطوط میں انشائیہ کے بنیادی لوازمات جو ہیں وہ ملا وجہی کی صبرس کی نسبت زیادہ واضح موجود ہیں۔ اگرچہ غالب کے خطوط مکمل انشائیہ نہیں تھے، کیونکہ وہ ایک اور صنف پر مشتمل تھے اور وہ خطوط تھے، مگر انشائیہ کی بیشتر خوبیاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے خطوط میں موجود ہیں۔ تو ملا وجہی کے بعد غالب کے خطوط ہی سب سے زیادہ انشائیہ کے حوالے سے نمایاں اور واضح ہیں۔ اردو میں انشائیہ نگاری کی روایت، جیسے کہ پہلے کہا گیا، انگریزی کے ایسے یا مضمون سے آئی، اور اس ضمن میں سر سید احمد خان کا نام لینا ناگزیر تصور کیا جاتا ہے، مگر ماسٹر رام چندر کا نام جو ہے وہ فراموش کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ایک تحقیق کے مطابق ماسٹر رام چندر جو ہے وہ سر سید سے کئی برس قبل 1845 میں ہی مختلف مضامین جو ہے وہ لکھ کے اس کی بنیاد رکھ چکے تھے، کیونکہ ان کے جو شائع کردہ رسالے تھے اور ماسٹر رام چندر جو تھے ان کو زیادہ مقبولیت حاصل نہ ہوئی، اس لیے یہ گمنام رہے اور سر سید کو مضمون نویسی کا بانی قرار دیا گیا۔ ڈاکٹر سیدہ جعفر جو ہیں وہ ماسٹر رام چندر اور اردو نثر کی ارتقاء میں ان کا حصہ میں لکھتے ہوئے کہتی ہیں کہ مضمون نگاری کے ارتقاء میں سر سید کے مضامین ایک توسیع ہے، آغاز نہیں۔ ماسٹر رام چندر داس اردو کے پہلے مضمون نگار ہیں جنہوں نے شعوری طور پر اردو میں اس صنف کی ابتدا کی۔
تو سر سید کا نام بھی اگر ہم لیں تو وہ معاشرتی اصلاحات تعلیم اور اردو زبان کی خدمت کے حوالے سے یقیناً کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ انہیں اردو میں جدید نثر کا بانی قرار دیا جاتا ہے اور مضمون نگاری کا بانی بھی انہیں ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو سر سید جب اپنے فرزند کے ہمراہ انگلستان گئے تو وہاں کے مشہور رسالے سٹیل اور ایڈیسن کے ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر کو دیکھ کے نہایت متاثر ہوئے، اور وطن واپسی پر اسی طرز کا ایک رسالہ تہذیب الاخلاق جو ہے انہوں نے 1870 میں جاری کیا، اور اس رسالے میں انہوں نے مختلف قومی، ادبی، ملکی، معاشرتی، مذہبی اور تعلیمی حوالے سے مضامین شائع کیے۔ یوں 1870 میں شائع ہونے والے اس رسالے کے نہایت دور رس اثرات جو ہیں وہ ادبی، مذہبی، معاشرتی حوالے سے مرتب ہوئے۔ سر سید کے مضامین بھی مکمل انشائیے کی تعریف پہ ہرگز پورے نہیں اترتے، کیونکہ یہ صرف شگفتہ قسم کے طنز و مزاح کے حوالے سے مضمون ہے جس میں قومی اصلاح کا کام لیا گیا ہے، مگر پھر بھی انشائیے کے مختلف عناصر جو ہیں ہمیں مضامین سر سید میں موجود نظر آتے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد جو اپنے منفرد اور جداگانہ اسلوب کی بنا پہ صاحب طرز انشا پرداز اور اردو کے بہترین انشائیہ نگاروں میں سے ایک ہیں۔ آزاد کی کتاب نیرنگ خیال میں ہمیں مختلف تمثیلی مضامین نظر آتے ہیں جن کا ماخذ بنیادی طور پہ انگریزی کے مضمون ہے، اس لیے آزاد بھی باقاعدہ طور پہ تو انشائیہ نگار قرار نہیں دیے جا سکتے۔ اس کے علاوہ اردو کے ارکان خمسہ میں شامل مولوی نذیر احمد پہلے ناول نگار بھی ہیں، وہاں وہ مضمون نگار بھی ہیں، اور بڑی مہارت اور خوبصورتی سے وہ فطری قسم کے مکالمے، دہلوی زبان، محاورات کا استعمال کرتے ہیں اور انشائیہ جیسی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور اردو کے اسالیب بیان کتاب میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ان کی انشا پردازی نے اردو اسلوب بیان میں ایک نیا دبستان قائم کیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں نواب محسن الملک جو کہ رسالہ تہذیب الاخلاق کے اہم مضمون نگار تھے، اور مولوی ذکاء اللہ وہ بھی مضمون نگار تھے، تو ان کے ہاں بھی ہمیں انشائیہ کے مختلف جو ہے نقوش جو ہے دستیاب ہیں۔ مولوی ذکاء اللہ زیادہ تر انگریزی مضامین کے تراجم جو ہے وہ اردو میں پیش کرتے رہے، اور ان تراجم میں بھی ہمیں ندرت خیال یا نکتہ آفرینی جیسی خصوصیات جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ اسلامی تاریخی اور رومانوی ناولوں کے ذریعے قوم کی اصلاح کا فریضہ انجام دینے والے مولانا عبدالحلیم شرر کے مضامین بھی انشائیوں کے عناصر اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ وہ اچھے اقدار، اچھی روایات اور اچھی قدروں کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں، اور فطری مناظر کی منظر کشی کرتے ہیں، اور بڑے بے ساختہ اور شگفتہ انداز میں منظر کشی کرتے ہیں، اور مکمل جزیات نگاری سے کام لیتے ہیں۔ تو ان کی نثر میں ہمیں ایک نرمی، اصلاحی انداز، شوخی، تشبیہات اور استعاروں کا خوبصورت استعمال جو ہے وہ نظر آتا ہے، جس سے ان کی نثر جو ہے منفرد اور جدا گانہ بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مولوی وحید الدین سلیم، پنڈت رتن ناصر شار کے ہاں بھی ہلکے پھلکے انشائیہ کے نقوش جو ہیں دستیاب ہیں۔ اردو انشائیہ نگاری کے حوالے سے سجادہ درجلترم کا نام نہایت ہی معروف ہے۔ ان کا مضمون مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کو اردو میں انشائیہ نگاری کے آغاز کے حوالے سے نہایت اہم مضمون قرار دیا جاتا ہے، اور انشائیہ لطیف کے حوالے سے سجادہ درجلترم کا نام نہایت ہی نمایاں ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مولوی عزیز مرزا، سید احمد دہلوی، خواجہ حسن نظامی، مہدی افادی، فلک پیما سجاد انصاری، مہدی افادی جنہیں اردو کے نازک مزاج ادیب ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جن کی نثر جمالیاتی عناصر، نازک خیالی، شعری زبان، رنگینی کے باعث بہت ہی زیادہ مشہور ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی ایک انشائیہ نگار کے روپ میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواجہ حسن نظامی جو کہ کتاب اعتماد کے آنسو کے حوالے سے نہایت معروف ہیں، ان کے مضامین مزاح نگاری، زندہ دلی، شگفتگی اور اپنے ایک پرتاثیر حوالے سے لاجواب ہیں۔ رشید احمد صدیقی کی نثر میں ہمیں کول محال، الفاظ کے کھیل، الفاظ کا الٹ پھیر، لطافت اور فکری گہرائی جو ہے نظر آتی ہے۔ ان کی نثر میں بھی ہمیں انشائیہ کی خصوصیات جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ پطرس کے مضامین بھی ثابت کرتے ہیں کہ پطرس بھی ایک اچھے انشائیہ نگار جو ہیں وہ ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ بھی مختلف فنی حربوں کا استعمال کرتے ہیں اور مزاح پیدا کرتے ہیں۔ مشتاق احمد یوسفی ایک بنیادی طور پہ مزاح نگار ہیں،
مگر وہ جس طرح مزاح پیدا کرتے ہیں اور فنی حربے استعمال کرتے ہیں وہ انہیں ایک انشائیہ نگار بھی ثابت کرتے ہیں۔ اردو انشائیہ نگاری کے حوالے سے جو سب سے اہم نام اور توانا نام ہے وہ ڈاکٹر وزیر آغا کا ہے، جنہوں نے تمام فنی خصوصیات کے ساتھ اردو انشائیہ کو متعارف کرایا۔ ان کے انشائیوں کی کتاب خیال پارے پہلی بار 1961 میں منظر عام پہ آئی، اور اس حوالے سے اسد اللہ اپنی کتاب انشائیہ کی روایت مشرق و مغرب کے تناظر میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ وزیر آغا کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ان کی شخصیت میں مضمر تخلیقی توانائی اور تنقید کی صلاحیت نے اردو انشائیہ کو ایک منفرد صنف ادب کی حیثیت سے مستحکم بنیادیں فراہم کر دیں۔ تو ڈاکٹر وزیر آغا انشائیہ کی روایت کو فروغ دینے اور ترقی دینے کے حوالے سے نمایاں ترین نام ہے۔ انہی کی ترغیب سے ایک باقاعدہ روایت چلی اور لوگوں نے انشائیہ لکھنے جو ہے وہ شروع کیے۔ تو سر سید نے تہذیب الاخلاق میں مضمون نویسی کے حوالے سے جو ایک نیا اسلوب متعارف کرایا تھا، تو ڈاکٹر وزیر آغا نے بھی جب اپنی کتابیں لکھی، نثر لکھی، تو انہوں نے اسی قسم کے اسلوب کو ایک نئی جہت، ایک نئی تصویر، ایک نئی رعنائی اور نئی توانائی کے ساتھ ایک نئے انداز میں اس کو نکھار کے پیش کیا۔ اور ان کے انشائیوں کی خصوصیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انکشاف ذات کے حوالے سے، یا اس میں وہ عقلمندی اور دانش کے حوالے سے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کا انداز بڑا شگفتہ ہوتا ہے، اور وہ تاثرات ذات سے متعلق بھی جو ہے وہ انکشافات کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر وزیر آغا کا نام جو ہے اردو انشائیہ نگاری کی روایت اور بنیاد کے حوالے سے نہایت ہی اہم ترین نام ہے۔ شکریہ۔